باب نمبر جی 52، باب فضل الرجاء۔ باب کا ترجمہ کیا ہے جی؟ باب کا ترجمہ کہ رجا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید لگانا، اچھی امید رکھنا۔ فضل میں نے فضیلت، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کی فضیلت کے بارے میں آیات اور احادیث بیان کی جائیں گی کہ اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ اچھا گمان اور اچھی امید رکھنی چاہیے۔ تو آگے حدیث بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، کہ جس طرح کا میرا بندہ میرے سے گمان کرتا ہے پھر میں اس کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اپناتا ہوں۔ تو اچھی امید اور اچھا گمان یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ اچھا گمان ہوگا، اچھی امید ہوگی تو پھر جو ہے نا اللہ کی طرف سے اچھائی ہی کے فیصلے ہوں گے۔ تو دیکھیں جی پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں قال تعالی اخبارا عن العبد الصالح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس نیک بندے کی خبر دیتے ہوئے۔ وہ نیک بندہ کون ہے جی؟ یہ سورۃ المؤمن 24ویں پارے میں نا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا ذکر کیا۔ یہ بندہ تھا کون؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، جو کہ دلی طور پر مسلمان ہو گیا تھا لیکن فرعون کے درباریوں میں شامل تھا۔ اب لیکن جو کہ ایمان جو ہے نا اس نے چھپایا ہوا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف شکایت جو ہے نا سازش تیار ہوتی ہے ان کو شہید کرنے کی، ان کو قتل کرنے کی، تو یہ پھر جو ہے نا اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے یہ مومن بندہ۔ اور اس وقت پوری جو ہے نا اس کی تقریر وہ موجود ہے 24ویں پارے سورۃ المؤمن میں، کہ اس نے بڑی ہی جاندار، بڑی ہی اعلیٰ قسم کی نا باتیں کی کہ دیکھو لوگوں، اگر تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں نا تو ان کا وہ بال انہیں کے سر پہ ہوگا، لیکن وَإِن كَانَ صَادِقًا، اگر وہ سچ بول رہے ہیں نا تو پھر سچ بولنے کی وجہ سے اگر وہ ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے تو اللہ کے عذاب سے ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری تقریر کرنے کے بعد نا آخر پہ یہ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے جی، یہ آیت دیکھیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنا معاملہ جو ہے نا اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس نے اچھی امید رکھی۔ اس کو پتہ تھا کہ فرعون نے نا مجھے چھوڑنا کوئی نہیں، کہ فرعون جو ہے نا اس کو پتہ چل گیا کہ میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لا چکا ہوں، تو لیکن اپنے گمان اچھا رکھا، امید اچھی رکھتے ہوئے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، کہ جب ان فرعونیوں نے، ان فرعون کے کرندوں نے جب اس کے خلاف چالیں چلی، فوقاہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان چالوں کو اس بندے سے محفوظ فرما لیا۔ اللہ نے اس بندے کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے گمان اچھا کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے امید اچھی لگائی تھی، امید اچھی لگائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس کے ساتھ جو ہے رویہ کیا کہ اس کو فرعون اور فرعونی چالوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھ لیا۔ تو یہ فوقاہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس کو سیئات ما مکروا، ان بری چالوں سے جو کہ وہ فرعونی چل رہے تھے۔ آگے احادیث کی طرف آئیں۔ حدیث عن ابی ہریرہ، اس باب کی پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عن رسول اللہ، کہ رسول اللہ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہ قال اللہ عز و جل، کہ رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ حدیث قدسی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا گفتگو کو رسول اللہ کی زبانی بیان کیا جا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظنی، کہ میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں عبدی بی، جو کہ میرا بندہ مجھ سے گمان لگائے بیٹھتا ہے، کہ جو بندہ میرے ساتھ جس طرح کا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح کا ہوتا ہوں۔ جو بندہ اچھا گمان رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اچھائی کے لیے خیر برکتیں بنا دیتا ہے، اور جو بندہ بد گمانی کرتا ہے، بری امید رکھتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَهُ، میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں حیث یذکرونی، جب کہ وہ بندہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ واللہ، اور اللہ کی قسم، اللہ افرح، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے بتوبۃ عبدہ، اپنے بندے کی توبہ کرنے کے اوپر، من احدکم، جیسے کہ تم میں سے کسی ایک کو یجد، وہ مل جائے ضالتہ، اپنی گم شدہ سواری، بالفلاتی، جنگل کے اندر، جنگلی زمین کے اندر کسی کو کوئی سواری گم ہو جائے تو اچانک سے اس کی سواری اس کو مل جائے تو جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے، یار میری زندگی اللہ نے نئی زندگی دے دی، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب کہ اللہ کہ بندہ، گناہ گار بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع آتا ہے، تو اللہ کو اس بندے کے اوپر زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، وَمَن تَقَرَّبَ، جو کوئی قریب ہوتا ہے الیہ میرے، شبرن، ایک بالشت، تو رب کیا فرماتے ہیں جی تقربت الیہ ذراعا، تو میں اس بندے کے قریب ہوتا ہوں ذراعا، ایک ہاتھ، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ کی طرف جو ہے نا چل کے اور اللہ کی طرف اتنا رجوع کرتا ہے ایک بالش کے برابر، تو اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ اس کی طرف ایک ہاتھ کے بقدر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف ایک ذراع، ایک ہاتھ میری طرف چل کے چلتا ہے، تقربت الیہ، تو میری رحمت جو ہے نا وہ قریب ہوتی ہے اس کے باعًا، دو ہاتھ، یعنی یہ ہم پہل ہم نے کرنی ہے، پہل ہم کریں گے تو اللہ کی طرف سے نا ڈبل پہل ہوگی، ہم جو ہے نا رب کے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ڈبل رحمتیں اترے گی، لیکن پہل ہمیں کرنی پڑے گی، اللہ نے نہیں پہل کرنی، کیونکہ ہم وہ خدا ہے، وہ خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہے۔
تو کیا ہے جی جو بندہ ایک ہاتھ اللہ کی طرف آئے گا تو وہ اللہ دو ہاتھ اس کی طرف چلے گا. اور تقربت واحدہ اقبل الیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف آئے گا یمشی چلتے ہوئے تو اقبلت الیہ احرولو، تو میں دوڑ کر اس کی طرف آؤں گا. کیا مطلب ہے کہ دوڑ کر میری رحمت جو ہے نا اس کے پاس آئے گی اور اس کی طرف متوجہ ہوگی. تو یہ ہے جی جیسے انسان اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس سے ڈبل رویہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے وہ خیر مقدم کیا جاتا ہے. اگلی حدیث 441 عن جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرماتے کہ انہو سمع النبی، کہ حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قبل موتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے، بثلاثۃ ایام، 3 دن، کہ یعنی جب اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے نا تو رسول اللہ کے وفات پانے سے 3 دن پہلے انہوں نے یہ رسول اللہ سے حدیث سنی تھی. کیا حدیث ہے جی کہ رسول اللہ نے فرمایا جی لا یموتن، کہ تم میں سے موت نہ آئے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الا، ہم اگر یہ کہ اس حالت میں وہو یحسن الظن، کہ وہ اچھا گمان کرتا ہو، اچھی امید رکھتا ہو باللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ سے، کہ ہمیں موت جو ہے نا اس حال میں آنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی امید اور اچھا گمان رکھنے والے ہوں. یعنی کیا مطلب ہے کہ موت کا تو آپ پتہ کوئی نہیں نا، تو مطلب کیا رسول اللہ کے فرمانے کے انسان کو ہر وقت ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید اور اچھا گمان رکھنا چاہیے. کبھی بھی اللہ کے بارے میں بری امید اور بدگمانی انسان کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بدگمانی کا وبال انسان کے سر پہ ہی ہونا. اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کا کوئی کچھ نہیں جو ہے نا نقصان کر سکتا، انسان اپنے نقصان کرے گا. تو اس لیے ہمیشہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے. آگے جی حدیث نمبر 442 عن انس، سیدنا انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے حدیث مروی فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. آپ فرما رہے تھے قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یعنی یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا بن آدم، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی، کہ بے شک ما دعوتنی، جب تو مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، ورجوتنی، اور میری طرف تو رجوع کرتا ہے، مجھ سے امید رکھتا ہے، تو غفرت لک، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، علی ما کان من کا، تیرا جیسا بھی عمل کیوں نہ ہو. یعنی کہ تو جتنا مرضی گناہ گار کیوں نہ ہو، تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا، مجھ کو پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھتا رہے گا، میں تیری بخشش کرتا رہوں گا، تجھے معاف کرتا رہوں گا، جیسا بھی تیرا جتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے ہوئے. اگلے فرماتے ولا ابالی، میں اس کی پرواہ بھی نہیں کروں گا. یہ نہیں ہوگا کہ جی اللہ کی طرف سے کوئی اس طرح کا فیصلہ ہو، نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جی میں اس کی پرواہ بھی نہیں کروں گا اور تجھے بخشتا رہوں گا. اللہ اکبر. آگے اللہ فرماتے ہیں یا بن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک، اگر تیرے گناہ پہنچ جائیں، ان انان سمائی، آسمان کی بلندیوں تک، آسمان کے کناروں تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، تو ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے استغفار کرے، پھر سے تو مجھ سے جو ہے نا بخشش مانگے، تو غفرت لک. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں تجھے اتنے گناہوں کے باوجود بھی تیری مغفرت کر دوں گا، تجھے معاف کر دوں گا. آگے اللہ فرماتے ہیں یا بنا آدم، اے آدم کے بیٹے، انک، بے شک تو، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، لو اتیتنی، اگر تو لے آئے، بقراب الارض، زمین کے برابر، خطایا، گناہوں کو، اور پھر ثم لقیتنی، پھر تو مجھے ملے، لیکن حالت کیا ہو، لا تشرک بی شیئا، کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، کہ میرے ساتھ تو نے کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو اللہ آتا ہی تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے ملوں گا بقرابہا، اتنی ہی زمین کے برابر، مغفرتن، مغفرت کے ساتھ. اللہ اکبر. کہ انسان گناہ لے کر آیا، کھوٹے سکے لے کر آیا رب کی بارگاہ میں، رب کے پاس کھوٹے سکے لے کر آیا، اور کھوٹے سکوں کو اللہ نے چینج کر کے جو نا اصلی اور سکے دے دیے. اللہ اکبر. یار یہ رب کی رحمت نہیں ہے کہ انسان گناہ لے کر آیا، رب جو ہے نا اس کو معاف کر رہے ہیں اور وہ نیکیوں کے اللہ تعالیٰ تبدیل کر رہے ہیں. تو یہ جی یہ باب ہمیں یہی سکھاتے ہیں، یہ احادیث اور یہ آیات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ ہمیشہ اپنے خالق سے، اپنے رب سے اچھے کی امید اور اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے. حالات کیسے بھی ہوں، برے ہوں، اچھے ہوں، تو جو ہے ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور حالات اگر برے ہیں تو حالات کی تبدیلی کے لیے بھی رب سے دعا کرنی چاہیے. اور اگر حالات اچھے ہیں تو تب بھی رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. برے حالات ہوں، اچھے حالات ہوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے، بری امید کی طرف نہیں جانا.